السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ غزوہ حنین میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی۔ غزوہ حنین میں جب مشرکین نے اچانک مسلمانوں پر حملہ بول دیا تو لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے دائیں طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ لیکن لشکر اسلام میں افراتفری اس قدر پھیل چکی تھی کہ کسی نے بھی آپ کی آواز نہیں سنی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسے میں چند ہی لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان خوش نصیب اور باہمت لوگوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو لوگ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے۔ ان میں مہاجرین و انصار کے بعض لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے علاوہ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، اور آپ کے اہل بیت میں سے سیدنا علی بن ابی طالب اور عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے فضل، ابو سفیان بن حارث، ان کے بیٹے ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور کچھ دیگر صحابہ کرام تھے۔ خیر کے کاموں میں سبقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر سے ایک قطع اراضی حصہ ملا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا مال ملا ہے کہ پہلے کبھی ایسا مال نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پھل فقراء، غلاموں، عزیز و اقارب، مسافروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا، جبکہ اس کی زمین کے بارے میں کہا، یہ فروخت ہوگی، نہ ہبہ کی جا سکے گی اور نہ وراثت میں دی جا سکے گی۔ اس کا نگران اس کا پھل ضرورت کے مطابق کھا لے یا اپنے کسی دوست کو کھلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ذخیرہ کرنے کے لیے پھل لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس کردار سے ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا فانی پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ اس پیشے کی آمدنی نے انہیں مکہ کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے، مگر خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے تجارت چھوڑ دی۔ جزاک اللہ خیرہ۔